فرمایا وقالت اليہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ. یہودیوں نے اللہ کے نبی حضرت عزیر کے متعلق یہ کہا کہ ہمارا نبی دیکھنے میں تو انسان ہے لیکن در حقیقت اللہ کا بیٹا ہے. عیسائیوں نے یہودیوں کے فکر کی تقلید کرتے ہوئے وہی بات کہی المسیح ابن اللہ، ہمارا عیسیٰ بھی اللہ کا بیٹا ہے الیاذ باللہ. پہلے یہودیوں اور عیسائیوں نے نبیوں کو اللہ کا بیٹا بنایا، پھر اپنے بارے میں کہنے لگے نحن ابناء اللہ. وقالت اليہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ. اپنے بارے میں بھی کہنے لگے ہم بھی اللہ کے بیٹے ہیں اور بڑے پیارے بیٹے ہیں. یہ وہی بیماری ہے تل والوں، جیسے عصر حاضر کے بیماروں نے پہلے کہا نبی اللہ کا نور ہے پھر خود نورانی بن گئے. یہ وہی بیماری ہے، پرانی بیماری ہے. اللہ بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے. آمین. آہستہ کیوں کہہ دیا آپ نے؟ دعا میں بھی نرمی، دعا میں تو گرمی ہونی چاہیے. اللہ سب بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، جسمانی بیماروں کو بھی، روحانی بیماروں کو بھی، عمل کے بیماروں کو بھی اور فکر کے بیماروں کو بھی، عقیدے کے بیماروں کو بھی اللہ شفائے کاملہ عطا فرمائے. بیٹا بنائے، یہودیوں اور نصرانیوں نے بیٹا بنایا نبیوں کو اللہ کا. اتنا بھی نہ سوچا بدبختوں نے کہ باپ اور بیٹے کے رشتے میں ضروری ہے کبھی بیٹا باپ کا محتاج اور کبھی باپ بیٹے کا محتاج. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بچپن میں بیٹا باپ کا محتاج، ٹھیک ہے، ہاتھ پاؤں بندھے پڑے ہیں اس کے، یہاں باندھتی ہیں مائیں بچے کے، پنگھوڑے میں پڑا ہوا ہے، نہ پانی پینے کے لیے جا سکتا ہے نہ کھانا کھانے کے لیے جا سکتا ہے. زیادہ سے زیادہ بس اتنی مہربانی کر سکتا ہے کہ رو سکتا ہے. جب پیاس لگے گی، جب بھوک لگے گی تو پھر رونا شروع کر دے گا. ماں کی مرضی، رونے کا نوٹس لے یا نہ لے یہ اس کی مرضی. محتاج ہوا کہ نہیں کا محتاج. اور کبھی والدین بوڑھا ہو کر ضعیف ہو کر باپ بیٹے کا محتاج بن جاتا ہے. یہود و نصارہ نے نبیوں کو اللہ کا بیٹا بنا کر فطرت کی نفی کر دی. وہ کسی کا محتاج تھا، اللہ کسی کا محتاج ہے، اللہ کسی کا محتاج ہوگا نہیں نا. تو معلوم ہوا نہ وہ کسی سے ہے نہ کوئی اس سے ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ کوئی اس کا باپ ہے. اگر باپ بیٹے کا رشتہ ہوتا تو محتاجی بھی ساتھ ہوتی. اللہ کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا، اللہ کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا. کوئی اور کیا مجبور کرے گا؟ اللہ کو تو نبی بھی مجبور نہیں کر سکتا، رسول بھی مجبور نہیں کر سکتا. وہ دیکھیے 950 سال اللہ کی توحید بیان کرنے والا مجاہد، شرک کا مقابلہ کرنے والا مجاہد اپنے بیٹے کو ہلاک ہوتا دیکھتا ہے. کنعان کو قرآن پاک نے فرمایا نادى نوح ربه قال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك
وأنت أحكم الحاكمين. اپنے بیٹے کو ماتم اور پانی کی ہلاکت خیز موجوں میں ڈوبتا دیکھ کر نوح علیہ السلام نے اپیل کی، میرے رب تو نے وعدہ کیا تھا کہ میری آل کو ہلاک نہیں ہونے دے گا، دیکھ میرا بیٹا ہلاک ہونے لگا ہے، تو اپنا وعدہ سچا کر بچا میرے بیٹے کو. رب العالمین نے فرمایا یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم انی اعظک ان تکون من الجاہلین. میرے پیغمبر علیہ السلام، یہ کنعان جو ہے تیرا خون تو ہے لیکن تیری آل میں سے نہیں، اس لیے کہ اس نے تیرا عقیدہ نہیں اپنایا، تیرا کردار نہیں اپنایا. انبیاء اور رسول کی نسل نطفے اور خون کی بنیاد پر نہیں چلتی، عقیدے اور کردار کی بنیاد پر چلتی ہے. اس نے تیرا عقیدہ نہیں اپنایا، ہم نے اس کا نام تیری برادری کی لسٹ سے نکال دیا. لا تسألنی ما لیس لک بہ علم، پھر جس راز کا پتہ نہیں لب کھولنے کی اجازت نہیں، چپ رہیے. میں سب کو معاف کر سکتا ہوں لیکن مشرک کو معاف نہیں کرتا، سب کو معاف کرتا ہوں لیکن مشرک کو معاف، کیونکہ مشرک جو ہے مشرک تل والو، مشرک جو ہوتا ہے یہ گناہگار نہیں ہوتا، غدار ہوتا. مشرک جزاک اللہ بھولو گے تو نہیں، بھول تو نہیں جائیں گے. مشرک گناہگار نہیں ہوتا، غدار ہوتا ہے. گناہگار وہ ہے جس سے نماز میں کوتاہی ہو جائے، روزے میں کوتاہی ہو جائے، زکوٰۃ میں کوتاہی ہو جائے، حج ادا کرنے میں کوتاہی ہو جائے، یہ گناہگار ہوتا ہے. فرائض میں، واجبات میں، سنن میں کوتاہی ہو جائے تو وہ گناہگار ہے. لیکن جو اللہ کے حق میں بندوں کو شریک بنا لے، یہ کوتاہی نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، غداری ہے، اور غداروں کو کوئی معاف نہیں کرتا. غداروں کو کوئی معاف نہیں کرتا، اللہ بھی معاف نہیں کرتا غداروں کو. اس لیے فرمایا میرے پیغمبر مشرک بیٹے کی سفارش کے لیے ہاتھ نہ اٹھائیے، زبان نہ ہلائیے. مشرک بیٹے کی سفارش کے لیے میرے سامنے دامن نہ پھیلائیے. الہ العالمین، آخر میرا خون جو ہوا اسے ڈوبتا دیکھوں کیسے چپ رہوں. رب العالمین نے فرمایا میرے پیغمبر تیری فطری محبت کی بات ہے تو میری بھی غیرت کی بات ہے. انی اعظک ان تکون من الجاہلین، روکتا ہوں مشرک بیٹے کی سفارش سے، اور اگر باز نہ آئے تو تیرے سر سے بھی نبوت کا تاج اتار کر تجھے بھی جاہلوں کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے گا. کتنی بڑی تنبیہ ہے تل والو، کتنی بڑی تنبیہ ہے. حضرت نوح علیہ السلام لرز جاتے ہیں، فرمایا انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم
وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ میرے معبود، پناہ مانگتا ہوں تیرے غضب سے، ایک بیٹا نہیں، ایسے کئی بیٹے مارے جائیں لیکن تجھے تو ناراض نہیں کر سکتا۔ اگر تو نے میری دستگیری نہ کی تو مجھے نقصان سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ ٹلوا لو، نوح علیہ السلام نے منوا لی بات اللہ سے۔ اگر سمجھ میں آئی ہے کوئی بات تو بولو تو صحیح۔ اللہ سے بات منوا لی تو یہ قرآن کریم نے سمجھا دیا ہے ہمیں کہ اللہ کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا، اللہ کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا۔ مانتا بھی ہے لیکن اپنی حکمت کے مطابق، مجبور ہو کر نہیں مانتا، اپنی حکمت کے مطابق مانتا۔ ہاں مانتا بھی ہے۔ کیوں روتے ہوئے کیوں آئے ہو؟ کس نے مارا ہے؟ آپ کیوں دیکھتے ہیں؟ وہ تو حضرت ابو ہریرہ آئے تھے نا، روتے ہوئے آئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کیوں روتے ہوئے آئے ہو؟ کس نے مارا ہے؟ کیا بات ہوئی؟ کہنے لگا اللہ کے رسول ماں نے مارا ہے۔ کس نے؟ ماں نے مارا۔ فرق دیکھا آپ نے؟ اس دور میں جوان بیٹے روتے ہوئے آتے تھے اور بتاتے تھے کہ ہمیں ماں نے مارا ہے، اور آج کل بوڑھی مائیں روتی ہوئی آتی ہیں اور بتاتی ہیں کہ مجھے بیٹے نے مارا ہے۔ یہ فرق ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون سی خطا ہوئی تجھ سے؟ کہنے لگا اللہ کے رسول میری ماں ابھی تک مشرکہ ہے، تیری سچائی پر ایمان نہیں لائی، تیری رسالت پر ایمان نہیں لائی۔ میں آپ کے ہاں سے اٹھ کر گھر پہنچا، میری ماں نے پوچھا کہاں گئے تھے؟ میں نے کہا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بیٹھا رہا ہوں۔ میری ماں کو غصہ آیا، کہنے لگی تجھے روکا ہے کہ وہاں نہ جایا کرو لیکن باز نہیں آتے۔ وہ تو باپ دادے کا دین چھڑا دیتا ہے، وہاں جانے والے تو سادی بن جاتے ہیں۔ سادی اس وقت کے مشرک اہل حق کو کیا کہتے تھے؟ سادی۔ اور آج کل کے بیمار کیا کہتے ہیں اہل حق کو؟ وہابی۔ اس وقت کے مشرک حق والوں کو کیا کہتے تھے؟ سادی۔ اور اس دور کے بیمار حق والوں کو کیا کہتے ہیں؟ اللہ ان کو بھی شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ ہاں وہاں جانے والے سابی بن جاتے ہیں۔ اور پھر کہنے لگی بیٹا آج فیصلہ کرنا ہوگا تجھے، ہمیشہ کے لیے میرا در چھوڑنا پڑے گا یا ہمیشہ کے لیے محمد کا گھر چھوڑنا پڑے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان دو میں سے چن لو، میرا گھر یا رحمت عالم کا در۔ ابو ہریرہ نے کہا ماں جی تیرا گھر نہیں، ساری دنیا کو چھوڑ سکتا ہوں لیکن رحمت عالم کا در تو نہیں چھوڑ سکتا۔ ماں غصے میں آئی، بالوں سے پکڑ کر تھپڑ لگائے، دھکے دے کر گھر سے نکال دیا، دروازہ بند کر دیا۔ کہنے لگی جب تک ان کا در نہ چھوٹے گا میرا دروازہ نہیں کھلے گا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ پھر میں کیا کروں؟
کہنے لگا اللہ کے رسول آپ دعا فرمائیں، رشد و ہدایت اور ایمان کا جو چراغ میرے دل و نگاہ میں روشن ہوا ہے، اللہ میری والدہ کے دل و نگاہ میں بھی ایمان کا چراغ روشن کر دے۔ میں دعا کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے، فرمایا اللہم بی ام ابی ہریرہ، اللہم اہدی ام ابی ہریرہ۔ الہ العالمین، میرے معبود ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت عطا فرما۔ ادھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، ادھر ابو ہریرہ دوڑے تیز قدموں کے ساتھ گھر کی طرف جا رہے ہیں۔ کسی نے ابو ہریرہ کا دامن پکڑ کے پوچھا کیا بات ہے، تم تو کبھی تیز رفتاری سے چلے نہیں، آج دوڑتے ہو کیوں؟ ابو ہریرہ نے دوڑتے دوڑتے دامن چھڑایا، کہنے لگے مجھے مت روکو، میں ذرا جلدی جا کے گھر دیکھنا چاہتا ہوں کہ پہلے میں پہنچتا ہوں یا میرے آقا کی دعا پہنچتی ہے۔ گھر میں پہنچے، دروازے پہ دستک دی، ماں نے اندر سے آواز بلند کی من بالباب، کون ہے میرے دروازے پر؟ ابو ہریرہ نے کہا ماں جی تیرے بوڑھے ہاتھوں میں مارنے کی طاقت ہے تو میرا سر ایک مرتبہ پھر مار کھانے کے لیے حاضر، تیرا بیٹا آیا ہے۔ ماں نے کہا بیٹا کچھ دیر ٹھہریے، میں کچھ دیر کے بعد دروازہ کھولوں گی۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں ماں کی آواز سن کر میرے ضمیر نے فیصلہ کیا کہ رحمت عالم کا تیر نشانے پہ لگ گیا ہے۔ آواز میں کفر کی سختی نہیں تھی، ایمان کی لذت تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھلا، فرماتے ہیں میں نے دیکھا میری ماں کے سفید بالوں سے پانی کے قطرے تسبیح کے دانوں کی طرح گر رہے ہیں۔ پوچھا دروازہ کیوں دیر سے کھولا؟ کہنے لگی بیٹا کچھ دیر پہلے میرے دل پہ چوٹ لگی اور میرے ضمیر نے فیصلہ کیا میں کتنی بد نصیب ہوں، میرا بیٹا تو آقا کے قدموں میں پہنچ چکا ہے، میں بڑھاپے میں بھی کفر کے اندھیروں میں بھٹک رہی ہوں، تو میں نے اپنے ضمیر کے تقاضے پر غسل کر لیا، اپنے جسم کو تو پانی سے صاف کر بیٹھی ہوں، اب رسول کے قدموں میں لے جا تاکہ میرے دل کو تیرا آقا توحید کے آب حیات سے صاف کر دے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لے کر ابو ہریرہ اپنی بوڑھی ماں کو لائے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسے لائے ہو؟ عرض کیا اللہ کے رسول میری ماں ہے، اپنے ماضی پر شرمندہ ہو کر اپنے حال کو سنوارنے کے لیے اور مستقبل کا عزم لے کر حاضر ہوئی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ شہادت پڑھائے اور ابو ہریرہ کی ماں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں شامل ہو گئی۔ میں نے یہ دو واقعے آپ کو اس لیے عرض کیے، ایک قرآن سے ایک حدیث سے۔ وہاں نوح علیہ السلام اپنے مشرک بیٹے کے لیے بخشش مانگتے ہیں، اللہ کی طرف سے تنبیہ ہو جاتی ہے، اور یہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ابو ہریرہ کی مشرکہ ماں کے لیے ہدایت کی دعا کرتے ہیں، اسی وقت قبول ہو جاتی ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا، وہ نہ مانے تو پیغمبر کو تنبیہ کر دیتا ہے اور مان لے تو ماننے والے کو بھی حیران کر دیتا ہے۔ لہذا وہ بات نہیں معبود ہے، وہ بات رہنمائی میسر کرنے کے قابل نہ رہی۔ انجیل بھی فکر انسانی کو صحیح رہنمائی پیش کرنے کے قابل نہ رہی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم
रोशनियों का मीनार बनकर आए।